السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا ہمارا مسئلہ ہے داڑھی رکھنا کیسا ہے۔ آئیے مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں اس سوال کو رکھتے ہیں۔ حضرت احناف کے نزدیک داڑھی رکھنا یہ فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے، یا اس کی مقدار کتنی ہے؟ بعض لوگ ہیں کہ بھئی ایک مٹھی سے ایک مشت سے کم داڑھی رکھتے ہیں، اور بعض ہیں کہ ایک مشت سے زیادہ رکھتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بعض ائمہ حضرات جو امامت کو انجام دے رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے ایک مشت سے، بعض لوگ جو ہے وہ اپنی داڑھی کو کاٹتے ہیں، ایک مشت سے ایک مٹھی سے کم ہوتی ہے۔ تو احناف کے نزدیک داڑھی کی مقدار کتنی ہے، کتنی رکھنا واجب ہے، اس کی جو ہے عند الشرع اس کی کیا حقیقت ہے، وضاحت فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ آمین۔ دیکھیے، داڑھی تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، جی، صحابہ کرام نے اس کو رکھا، اور ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے۔ ایک مشت داڑھی ہونے کے باوجود اس سے کم کرنا، خشخشی داڑھی رکھنا یا بالکل چھوٹی چھوٹی رکھنا، یہ کیا حرام ہے۔ اللہ۔ ہاں، بخاری شریف جلد 2 صفحہ 398 کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ جی، حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالف المشرکین وفر اللحیہ وحف الشوارب، وکان ابن عمر اذا حج واعتمر قبض علی لحیتہ فما فضل اخذہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکین کی مخالفت کرو۔ جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو۔ کس طرح مخالفت کی جائے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داڑھی بڑھا کر کے اور مونچھیں پست کر کے مخالفین مشرکین کی مخالفت کرو۔ لیکن یہاں ایک بات ذہن نشی کر لینی چاہیے ہمارے ناظرین کو، مونچھیں اتنی پست نہ کی جائیں جیسے کہ وہابی دیوبندی کرتے ہیں، بالکل نام ہی مٹا دیتے ہیں۔ جی، بالکل صاف۔ ہاں، تو کیا ہے، وہ بھی منع ہے۔ پست رکھنے کا مطلب یہ ہے اتنی بڑی ہو کہ منہ میں نہ آئیں۔ جی، ہاں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھا کر کے اور مونچھیں پست کر کے۔ ہاں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا یہ عمل تھا کہ جب آپ حج کرتے یا عمرہ کرتے تو آپ اپنی داڑھی کو پکڑتے، مٹھی میں لیتے، اور اس سے جو فالتو ہوتی اس کو آپ کاٹ دیتے۔ یعنی ایک مشت داڑھی کا اس حدیث سے ثبوت ہے۔ جی، بے شک۔ اس حدیث سے ایک مشت داڑھی کا ثبوت ہے۔ اور امام کمال الدین ابن حمام علیہ الرحمہ فتح القدیر صفحہ 352 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ داڑھی ایک مٹھی رکھنا کیا ہے، واجب ہے۔ جی، ہاں، اور ایک مٹھی سے کم کرنا جیسا کہ مغربی لوگوں کا طریقہ ہے، آپ فرماتے ہیں ایک مٹھی سے داڑھی کم کرنا جیسا کہ مغربی لوگوں اور زنانہ وضع کے مردوں کا طریقہ ہے، جی، آپ فرماتے ہیں کیا ہے، یہ منع ہے۔ منع۔ ہاں، اسے آپ نے کبھی مباح قرار نہیں دیا کہ صاحب یہ ٹھیک ہے یا درست ہے۔ ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھنے کو آپ نے درست قرار نہیں دیا۔ جی، ایک مٹھی داڑھی رکھنا کیا ہے، یہ واجب ہے۔ بے شک۔ ہاں، اور سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فتاوی رضویہ شریف، فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 98 پر فرماتے ہیں کہ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے اور اس سے کم رکھنا حرام ہے۔ یہاں کم رکھنے سے وہی مطلب ہے کہ ایک مشت داڑھی تو ہے، لیکن کاٹ کاٹ کر کے اس کو کم کرنا فیشن کے طور پر ہو چاہے کسی طور پر ہو، کیا ہے، وہ حرام ہے۔ جی، ہاں، وہ کیا ہے، حرام ہے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، اور ایک مٹھی سے داڑھی اگر کم رکھی جائے مکمل داڑھی ہونے کے باوجود تو یہ حرام ہے۔ جی، اور اگر توہین کی نیت سے اس کو کاٹا جائے
تو یہ کفر ہے، اللہ اس لیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، بے شک ہاں سنت متواترہ تمام انبیاء کرام کی یہ سنت ہے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں جلد 6 صفحہ 603 پر کہ جو ائمہ حضرات ایک مشت داڑھی سے کم رکھتے ہیں، یعنی داڑھی تو ایک مشت ہے اور یہ اس سے کم رکھ رہا ہے، اس کو کاٹ رہے ہیں، جی تو کیا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو امام بنانا گناہ ہے۔ اللہ ان کے پیچھے اگر نماز پڑھی گئی تو کیا واجب الادا ہے، نماز دورانی پڑھیں گے، اگر نہیں پڑھی نماز تو گناہگار ہوں گے۔ نماز پڑھی ہے تو نماز کیا ہے، ذمہ سے ساقط نہیں ہوئی ہے بلکہ ذمہ پر واجب ہے، اس کو دوبارہ پڑھیں اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اس لیے کہ خشخشی داڑھی والوں کے پیچھے یا داڑھی مکمل ہونے کے باوجود اس کو کاٹنے والوں کے پیچھے نماز پڑھنا کیا ہے، گناہ ہے، اس لیے کہ وہ فاسق مولن ہے اور فاسق مولن کو امام بنانا یہ گناہ ہے۔ جی بہت سے ائمہ حضرات ایسے ہیں کہ داڑھی کو کیا ہے، کاٹتے ہیں، تو بہرحال کاٹنا نہیں چاہیے بلکہ کیا ہے، داڑھی اگر ہو تو مکمل اس کو رکھنا چاہیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد 6 صفحہ 554 پر ارشاد فرمایا ہے یہ جی کہ داڑھی کاٹنے والے کے پیچھے، خشخشی داڑھی رکھنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا کیا ہے، گناہ ہے، اس کو امام بنانا گناہ ہے، اس لیے کہ وہ فاسق مولن ہے اور فاسق مولن کو امام بنانا گناہ ہے، اور اس کے پیچھے جو نمازیں پڑھی گئی ہیں ان کو بھی دہرانا واجب ہے۔ بے شک ہاں، تو کل ملا کے حاصل یہی ہے کہ جن کے ایک مشت داڑھی ہے اور ایک مشت داڑھی ہونے کے باوجود چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو، اگر داڑھی کاٹ رہے ہیں تو کیا وہ حرام کر رہے ہیں۔ بے شک ہاں، ایسا نہیں کہ خالی امام ہی فاسق مولن ہے، اگر مقتدی بھی داڑھی ہونے کے باوجود داڑھی کاٹ رہے ہیں تو وہ بھی حرام کر رہے ہیں۔ بے شک ہاں، چاہے وہ تنہا نمازیں پڑھیں یا امام کے پیچھے نمازیں پڑھیں، نماز ان کی بھی نہیں ہو رہی مکمل، جی بے ہاں ان کو بھی مکمل داڑھی رکھنا چاہیے۔ ہاں، تو دونوں ہی کیا ہے، فاسق مولن، اور بہرحال اگر امام ہے فاسق مولن تو اس کو امام بنانا گناہ ہے، اس لیے کہ پھر کسی کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ بے شک ہاں جزاک اللہ خیرہ، ماشاء اللہ بہت اچھے سے حضرت نے اس کی وضاحت فرمائی، کتنی داڑھی رکھنا واجب ہے احناف کے نزدیک، اس کی مقدار کیا ہے، یہ سارا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حدیث میں کیا اس کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے، اور ہمارے اسلاف نے، بزرگان دین نے کیا اس مسئلے کی تحقیق کی ہے، کیا تحریر فرمایا ہے اپنی کتابوں میں، وہ سب آپ کے سامنے رکھا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بھئی ایک مشت یعنی ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے احناف کے نزدیک، اور اگر کوئی امام ایک مشت سے کم داڑھی رکھتا ہے تو اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، نماز کو دہرانا واجب ہے، دوبارہ سے پڑھنا واجب ہے، بلکہ اس کو امام بنانا ہی گناہ ہے، اس کو امام نہیں بنایا جائے جو ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھتا ہے، یعنی کہ اگر اتنی بڑی ہے اور اس کے باوجود کٹاتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ابھی ایک مشت ہوئی نہیں ہے، اس میں تو کوئی دقت ہی نہیں ہے، وہ تو قدرتی طور پر ہے، لیکن ایک مشت ہو گئی ہے یا اس سے زیادہ ہو گئی ہے تو ایک مشت سے کم کرتا ہے، اس کو کاٹتا ہے، چھاٹتا ہے، تو پھر اس کو امام بنانا جائز نہیں ہے، بالکل منع ہے، گناہگار ہوں گے جو لوگ امام بنائیں گے، اور ان کی نمازیں بھی درست نہیں ہونے کی ہیں، نمازوں کو دہرانا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم کو حق بولنے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔